پہلا سور پھونکے جانے کے بعد زمین اور آسمان بکھر چکے ہوں گے، دنیا کا نظام ختم ہو چکا ہوگا، نہ چرندے ہوں گے، نہ پرندے، نہ انسان ہوں گے، ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جسے اللہ رب العزت نے مقرر فرما رکھا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے۔ یہ وہی سور ہوگا، لیکن اس بار آواز موت کی نہیں بلکہ زندگی کی ہوگی۔ اچانک زمین پھٹنے لگے گی، پرانی قبریں جو صدیوں سے جسموں کو اپنے اندر سمیٹے بیٹھی تھی ٹوٹ کر پھٹ جائیں گی۔ قبریں ایک ایک کر کے الٹی جائیں گی، جیسے اندر سے کسی نے زبردستی باہر دھکیل دیا ہو۔ کفن میں لپٹے جسموں کے ٹکڑے، مٹی میں ملی ہوئی ہڈیاں اور گوشت سب ایک ساتھ حرکت میں آ جائیں گے۔ وہ جسم جنہیں زمین نے کھا لیا تھا پھر سے جمع کر دیے جائیں گے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جائے گا، رگوں میں خون دوڑنے لگے گا، آنکھوں میں روشنی واپس آ جائے گی۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے لگیں گے۔ کوئی حیرانی میں اپنی آنکھیں مل رہا ہوگا، کوئی زمین کو دیکھ کر کانپ رہا ہوگا۔ سب ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور سب کے چہروں پر خوف کی لکیریں ہوں گی۔ کسی کے چہرے پر حیرت ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی آنکھوں میں خوف ہوگا، میں کہاں آ گیا ہوں؟ کوئی قبروں سے رینگتے ہوئے نکلے گا، کوئی اچانک پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن ایک بات سب میں برابر ہوگی، خوف اور دہشت۔ یہ زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت، نہ بستیاں، بس ایک کھلا میدان ہوگا۔ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک نظر آئے گا۔ آسمان سرخ کر دیا جائے گا جیسے آگ جل رہی ہو، ہوا میں گھٹن ہوگی جیسے سانس لینا مشکل ہے، صرف زمین کے پھٹنے کی گرج اور لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے گی۔ اس دن ہر انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ کوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ دوبارہ گوشت میں کیسے بدل گئے، کوئی اپنی آنکھوں کو ٹٹول رہا ہوگا کہ یہ دوبارہ کیسے دیکھ رہی ہیں، کوئی زمین کو دیکھ کر کانپ رہا ہوگا کہ وہ قبر جس میں صدیوں سویا تھا آج ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ کچھ لوگ مٹی میں لت پت اٹھیں گے، کچھ اپنی قبروں سے بھاگ کر نکلیں گے جیسے کوئی آگ ان کے پیچھے لگی ہو، کچھ اپنے کفن کے ٹکڑوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ایک ہی لمحے میں اربوں انسان زندہ کر دیے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ایک ہی میدان میں ہوں گے۔ ہر نسل، ہر زمانہ، ہر قوم سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ پہلے سور کے بعد 40 سال دنیا ویران پڑی رہے گی، نہ کوئی انسان باقی ہوگا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرندے، نہ کوئی پرندے، ہر طرف سناٹا ہوگا۔ زمین اجڑ جائے گی اور فضا پر ایک خاموشی چھا جائے گی۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائے گا، ایسی بارش جو عام بارش نہیں ہوگی بلکہ زندگی کی بارش ہوگی۔ اس پانی کے چھینٹے زمین میں جذب ہوں گے اور انسانوں کے جسم قبروں سے ایسے اگنے لگیں گے جیسے بارش کے بعد سبزہ زمین سے اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کا پورا جسم مٹی میں گل سڑ جائے گا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا، اور اسی ایک چھوٹی سی ہڈی سے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سوچے وہ دن کیسا ہوگا جب زمین مردہ جسموں سے بھر جائے گی اور ہر انسان اپنی ہڈی کے ایک ذرے سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب لوگ مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ اس میں کیا نشانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کبھی خشک اور سخت زمین کو دیکھا ہے؟ جب وہ بالکل بے جان ہو جاتی ہے، اس پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے تو وہی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، گھاس اگاتی ہے، پودے نکل آتے ہیں اور خشک کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یاد رکھو قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا۔ جس طرح بارش زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک دن مردوں کو زندہ کر دے گا۔ ہڈیاں جو مٹی میں بکھر چکی ہوں گی وہ جڑ جائیں گی، گوشت دوبارہ چڑھ جائے گا اور انسان اپنی قبر سے ایسے اٹھ کھڑا ہوگا جیسے بارش کے بعد زمین پر سبزہ اگاتا ہے۔ اس دن تمام لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس ننگے پن کی طرف کسی کا دھیان نہ ہوگا، کیونکہ اس دن کا خوف ہر چیز پر غالب ہوگا۔ دل دہل جائیں گے، سانسیں اٹک جائیں گی اور آنکھیں دہشت سے پتھر کی طرح جم جائیں گی۔ ہر انسان کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا ہوگا، اب میرا انجام کیا ہوگا؟ وہ دن ایسا دن ہوگا، ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائیں گی، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا،
اور کوئی کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس دن انسانوں کو 3 جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ کچھ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے، کچھ کو سواری پر سوار کر کے لے جایا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چلتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ لوگ منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ جواب دیا گیا، جس رب نے دنیا میں انہیں پاؤں پر چلنے کی طاقت دی تھی، وہی رب اس دن ان کو منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اس دن سورج مخلوق کے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک پہنچے گا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ وہ پسینے میں ڈوبتے جائیں گے، گھٹتے جائیں گے، اور کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تجلی دکھائے گا تو سب کو سجدے کا حکم ہوگا۔ مومن فوراً جھک جائیں گے، لیکن جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے ان کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی۔ وہ چاہیں گے کہ جھک جائیں، مگر جھکنے کی طاقت نہ ہوگی۔ اس دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور دوسروں کو خوشخبری سنائے گا۔ اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ لیکن جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چہرہ بالکل بگڑا ہوا ہوگا۔ تمام مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ تھا قیامت کا دوسرا دن، جب زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائیں گی اور انسان اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف ایمان اور نیک عمل ساتھ ہوں گے۔ آج جو وقت ملا ہے یہی موقع ہے کہ توبہ کر لی جائے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ورنہ کل کے دن پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔